گل سنی دی ہے، میرے فرشتوں کے سربراہ جا کے کہہ دے آدم سے حسن زن میں، تجھے بہت دیر ہم نے رکھا ہے اپنی تہذیب کے چمن میں۔ یہ میری مرضی دی داد مالکوں دی قسم ہے، میری مرضی داد۔ میرے فرشتوں کے سربراہ جا کے کہہ دے آدم سے حسن زن میں، تجھے بہت دیر ہم نے رکھا ہے اپنی تہذیب کے چمن میں، لباس سونپا طعام بخشا ہر ایک نعمت بھی دی ادن میں، جہاں نے انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں۔ اللہ فرماتا ہے زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو، بندوں کے باپ کو اللہ پہلا حکم دے رہا ہے زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو، زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد۔ جی 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 حیدری آپ جیو، آپ کے کیا کہنے، راضی ریاضی، زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ چلے آدم جنت سے، ٹھیک ہے مالک میں یہ 5 نام یاد رکھوں گا۔ فرمایا نہ 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 نہ، جلدی نہ کر، تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم، تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں۔ قرآن سونپوں تکلیف ہوندی اس بندے پہ جڑا انج کردا، غازی دی قسم بھئی چھٹان دی زبان دی بجائے جڑا سارا سر ہلا دے بنا۔ تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم، ہر ایک طاقت کا سر جھکا کر تجھی کو بخشا وقار آدم۔ علی اللہ مس نہ کر دینا میرا مسئلہ۔ تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم، ہر ایک طاقت کا سر جھکا کے، ملک کو سر جھکا کے تجھی کو بخشا وقار آدم۔ جاگنا، اللہ فرماتا ہے تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار۔ اب پیار اپنی جگہ دے، قانون سلام نے میرا، سلام نے میرا، سلام نے میرا، کیا بات ہے یار، بزرگ کا نکل گئے جوان پیچھا رہ گیا بھائی۔ جی بادشاہ، جی بادشاہ، حیدری بیٹا تسے جڑے آخر تے بیٹھے ہو تہاڈے ول نعرہ نہیں آندا، حیدری تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم، ہر ایک طاقت کا سر جھکا کے تجھی کو بخشا وقار آدم، تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے۔ بول بھائی صاحب میں تو تیرا ڈبہ ہی واپس کر چھوڑیا، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے، یہاں کے کپڑے اتار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے، یہاں کے کپڑے اتار آدم، بہت سجائے ہیں تیرے تن پہ، یہ ہم نے خلد بری کے کپڑے، زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہننا وہیں کے۔ صدقے صدقے اس پیارے تے بولنے کا شکریہ، بڑا مزہ سی اس پیارے تے، بہت مہربانی۔ اللہ اکبر، زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہننا وہیں کے کپڑے۔ خاک عرش کی طرف دیکھا آدم نے، تجلی کبریائی کی طرف دیکھا آدم نے، دہلیز وحدت کی طرف دیکھا آدم نے، اور دونوں ہاتھ باندھ کے انسانوں کے ابا نے کہا ابو البشر ہوں، خلیفۃ اللہ ہوں، کب سے باسی بھی ہوں عدل کا، ابو البشر ہوں، خلیفۃ اللہ ہوں، کب سے باسی بھی ہوں عدن کا، مزاج اب تو میرا ہے عادی تمہاری جنت کے پیرہن، مزاج اب تو میرا ہے عادی تمہاری جنت کے پیرہن کا۔ آدم کہتے ہیں یہ خلد یوں تو حسین کلا ہے،
سبھی رسولوں کی انجمن کا ہے ناز مجھ کو، میں پہلا زائر ہوں جگ میں انوار پنج تن کا۔ یہ خلد یوں تو ہنسی کلا ہے، یہ خلد یوں تو ہنسی کلا ہے، یہ خلد یوں تو شاباش شاباش۔ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ اسی طرح اونچا رہے۔ اے میرے پتر جوان جی میں ہاتھ چاہ کے بیٹھے ہو، اللہ کرے کسی ماتمی نہیں نہ کرنا پڑے، تھے ہی رہے آپ۔ یہ خلد یوں تو ہنسی کلا ہے، سبھی رسولوں کی انجمن کا ہے فخر مجھ کو، میں پہلا زائر ہوں جگ میں انوار پنج تن کا۔ آدم کہتا میرے اللہ عظیم جنت کے اس خزانے سے خود بتا میرے پاس کیا ہے، جسے خلافت بھی سونپ دی ہے پھر اس کے آگے لباس۔ جسے خلافت بھی سونپ دی ہے، واڈا کون ہی پتا ہوں میں راج صاحب میں آپ مدد کھلاں، قرآن دی قسم ہے، جسے خلافت بھی سونپ دی ہے پھر اس کے آگے لباس کیا ہے۔ مجھے خلیفت اللہ بنا دیا، مسجود ملائک بنا دیا، فرشتے میرے سامنے جھکا دیے، جو میرے سامنے نہیں جھکا اسے شیطان بنا کے رجیم کہہ کے باہر، جو میری بارگاہ میں نہیں جھکا، جو میرے سجدے میں نہیں جھکا اسے شیطان کہہ دیا، اسے رجیم کہہ دیا، اسے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ یوم یبعثون تک اس کو مہلت دے دی، جا جو کر سکتا ہے کر لے، میرے مخلص بندوں کو تو گمراہ نہیں کر، جا جا تجھے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں میرے مخلص بندوں کو تو بہکا نہیں سکے گا۔ مجھے اتنی عزت دی، اتنا پروٹوکول دیا، بڑے بڑے عزت دار فرشتے میرے سامنے جھکا دیے، بڑے بڑی طاقتیں میرے سامنے جھکا دی، اتنی عزت، اتنا پروٹوکول، اتنا کرو فر، اتنا معیار، اتنا سب کچھ دینے کے بعد یہ جنت کا ایک لباس ہے یا خلیفہ بنا دیا ہے، یہ ایک لباس ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں، کہا نہیں نہیں آدم جنت کے کپڑے ہیں، یہ اتار پتے پہن کے جا۔ انسان کا پہلا لباس ہے پتے، تمہارا میرا باپ درختوں کے پتوں کا لباس پہن کے زمین پہ آ گیا۔ آدم یہ جنت کے کپڑے یہ اتار، مالک مگر کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ نور کے پارچے ہیں آدم، بلند تر ہے مقام ان کا، بہت مدت سے کر چکا ہوں یہاں میں واجب قیام ان کا، ازل سے مشتاق ہے یہاں بھی ہر ایک علیہ السلام ان کا، کہاں زمین اور کہاں یہ کپڑے، نہ لے پیارے تو نام ان کا، کیوں؟ میں قادر بحر و بر ہوں لیکن دہر کے پالک تو پنج تن ہیں، ارم کا خالق میں کبریا ہوں، ارم کے مالک تو کون؟ شاباش 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 شاباش، ارم کا خالق میں کبریا ہوں۔ راستہ دے دو بیٹا، جگہ دے دو، درود پڑھ دو مل کے بلند آواز۔ ارم کا خالق میں کبریا ہوں، ارم کے مالک تو پنج تن ہیں، کپڑے نہیں جا سکتے جنت کے۔ آ گیا تمہارا میرا مشترکہ ابا کپڑے پتے پہن کے، 1000 سالوں کے بعد ایک شب کہا یہ بیٹوں نے اپنی ماں سے، دھن نہیں آتا مجھے، قرآن پڑھ رہا ہوں، شعر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، چیلنج ہے میرا۔ 1000 سالوں کے بعد ایک شب کہا یہ بیٹوں نے اپنی ماں سے، نہیں مجھے پتا نہ میں بیٹے بتا رہا ہوں نہ ماں بتا رہا ہوں، جو سمجھ جائے وہ ضرور بولے، جو نہ سمجھے وہ بالکل نہ بولے۔ 1000 سالوں کے بعد ایک شب کہا یہ بیٹوں نے اپنی ماں سے، ہر ایک آنگن میں عید اترے گی کل شرافت کے آسمان سے۔ 1000 سالوں کے بعد ایک شب کہا یہ بیٹوں نے اپنی ماں سے، ہر ایک آنگن میں عید اترے گی کل شرافت کے آسمان سے، سبھی کے بچوں کا تن سجے گا حسین رنگوں کی کہکشاں سے، سبھی کے بچوں کا تن سجے گا حسین رنگوں کی کہکشاں سے، ہمارے کپڑے نئے نہ ہو تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں سے، ہمارے کپڑے نئے نہ ہو تو ہمارے کپڑے نئے نہ ہو تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں سے، ہمارے کپڑے نئے نہ ہو تو ماں کون ہے میں نہیں بتا رہا، بیٹے کون ہے میں نہیں بتا رہا، تو پہنچ جائے تو تو بول ورنہ میں جا رہا ہوں، ہمارے کپڑے نئے نہ ہو تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں تھے تو چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، ماں کے قدمین پہ یدین رکھ کے آہستہ سے کہتے ہیں جناب کو تو پتا ہے اماں، جناب کو تو پتا ہے اماں، ہم ہی تو ہیں بس ولی کے بیٹے،
مباہلہ میں نبی کے بچے کسا کے نیچے علی جیو تواڈے پتر جیون تواڈیاں نسلاں دی خیر ہوئے تافے ہاتھ اچھے رہن ساجد جیو یہ اندر علی او بولے حیدری میں نوکر ہوں بادشاہ دعا کیتی کرو مالک زیغم نو شفا عطا فرما جناب کو تو پتا ہے اماں ہم ہی تو ہیں بس ولی کے بیٹے مباہلہ میں نبی کے بچے کسا کے نیچے علی کے بیٹے یہاں گڑبڑ کی ہے ایک مولوی نے اس نے کہا ماں نے بچوں سے بہلانے کے لیے کہا کہ تمہارے کپڑے ترسیل بھائی جس ختم ہو جائے یہاں میٹنگ بلا لو میٹنگ میں ڈیسیژن کر لو آج کے بعد کھیوڑا پنڈ دادن خان اس علاقے میں شوکت کو نہیں آنے دینا نہیں پڑھنے دینا بالکل نہ آنے دینا لنگر جانے حسین جانے میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں جسے محمد میدان مباہلہ میں اپنی صداقت کی گواہ بنا کے لے جائے وہ بہلانے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا بد نصیب ہے وہ بندہ جس کی ماں شیعہ ہے اور وہ نہیں بولا سنی بھائیوں کی اپنی مرضی ہے ان کا اپنا معیار ہے جس کی ماں شیعہ ہے وہ اس جملے پہ اگر نہیں بولا تو معذرت کرے اپنے آپ میں جی بادشاہ جسے محمد میدان مباہلہ میں اپنی صداقت کی گواہ بنا کے لے جائے وہ بہلانے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے ہوا کیا ہے بچے وہاں سے کہہ رہے تھے اماں نئے کپڑے چاہیے خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو فی الفور خدا نے فی الفور ایک لفظ اس طرح کا استعمال کیا تھا بزرگوں نے مان منہ سے نکلا مدد یا علی ہاں یہ کبھی کبھی نصیب میں آتے ہیں جملے خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ کو اور پھر جدا استخارہ نہیں آیا اس مسکین کی بتاوے شوکت کی ہے خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو کہا فرشتوں سے ترک کر دو مولا شفا دینے کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ کو فرشتوں نے کہا مالک کیوں فرمایا کہا ہے کچھ میرے محسنوں نے میری ہی عصمت کی آبرو کو اگر ماں اور بیٹے نہیں سمجھ آئے تو نہیں بولنا سمجھ آئے تو تمہیں انہی کی عزت کی قسم ہے بول فرمایا کہا ہے کچھ میرے محسنوں نے میری ہی عصمت کی آبرو کو نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو جبرائیل جی مالک ادھر آ عرش کے پائے کے سامنے کھڑا ہو گیا جی مالک حکم فرمایا امین راز وحی تو ہے تو میں آج 5 جمادی ثانی 2017 تو قبر دی رات تک ساجد نیئر اس بندے دا مقروض ہو جائے گا جن کل سمجھ ہی تے بول پیا فرشتوں کے استاد کو خالق حکم ہوا امین راز وحی تو ہے تو میں اور عزت بڑھا رہا ہوں تجھے میں اس شب سے خلد کے مالکوں کا دردی بنا رہا نظم کہی نا آپ نے میرے معیار پہ سننا شاباش صدقے ہاتھ اونچے حیدری علی راضی ہے نا امین راز وہی تو ہے تو امین کتنا اور پڑھوں حکم کرے تو حکم کرو جتنا آنکھوں میں نوکر جو ہوں ٹائم کیوں ویکھیا جی میں تے گھڑی اپنی روٹین وچ ویکھی میں نوکر ہوں تہاڈا نوکر پتر کی نوکر کی نخرا کی امین راز وہی تو ہے تو میں اور عزت بڑھا رہا ہوں
تجھے میں اس شب سے خلد کے مالکوں کا مالک میں درزی، میں فرشتوں کا استاد ہوں، سید الملائکہ ہوں، قرآن لے کے جاتا ہوں، پیغام لے کے آتا ہوں، کروڑوں فرشتے میرے نوکر ہیں اور میں درزی، مجھے تیرا حکم ہے، بس ٹھیک ہے، میں درزی تو میں درزی، بس تیرا جو حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، درزی میں، لیکن مالک مجھے پتہ نہیں ہے کپڑے کیسے سیتے ہیں، مجھے نہیں پتا، اور میں نوح کو کون سا پتا تھا کشتی کیسے بناتی ہے۔ شاباش 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 شاباش۔ مالک مجھے پتہ نہیں ہے کپڑے کیسے، فرمایا نوح کو کون سا پتا تھا کشتی کیسے بناتے ہیں، ابراہیم کو کون سا پتا تھا مکان کیسے بناتے ہیں، ہم نہیں بتایا تھا نا، تجھے بھی ہم بتائیں گے۔ مالک بتا پھر کیسے سیتے ہیں، فرمایا ہماری جنت میں گھوم پھر کے تو سب سے بہتر مکان لے لے۔ شاہ جی کپڑے سلنے لگے ہیں بطول کے بچوں کے عرش پہ، اللہ فرماتا ہے ہماری جنت میں گھوم پھر کے تو سب سے بہتر مکان لے لے، اگر ہو محسوس کو ضرورت تو خلد کے پاس باندھ لے لے، یوں طاہرہ کی مشین تھام اور صوب اطہر کا تھان لے لے، وفا کا دھاگا حیا کی سوئی، یہ سارا نوری سامان۔ شاباش جی مرشد، ہاتھ اونچے ویکھاں اونچے، ہائے دری راضی ہو جی؟ میں ہماری جنت میں گھوم پھر کے تو سب سے بہتر مکان لے لے، اتنی گنجائش تھی میری، راضی رہنا، ہماری جنت میں گھوم پھر کے تو سب سے بہتر مکان لے لے، اگر ہو محسوس کو ضرورت تو خلد کے پاس باندھ لے لے، یوں طاہرہ کی مشین تھام اور صوب اطہر کا تھان لے لے، وفا کا دھاگا حیا کی سوئی، یہ سارا نوری سامان لے لے، میری رضا کی سند سمجھ کے، میری رضا کی سمجھ کے چشمہ لگ گیا اس آنکھ کو، 14 کی قسم ہے میں ممبر چھوڑتا ہوں تو میرے ساتھ آ، گاڑی میں اب تجھے میں بی بی پہ کتابیں 5-6 نہ دکھاؤں، میں تیرا محشر مجرم ہوں، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے پڑھتا نہ رہتا ہوں تو میں تیرا مجرم، اس گھر کا مجرم، چشمہ لگ گیا اس آنکھ کو پڑھ پڑھ کے، میری قیمت چاہیے مجھے، فرمایا میری رضا کی سند سمجھ کے وقار خلد بری پہ لے جا، نفیس اطہر حسین کپڑے صبح سے پہلے زمین پہ۔ واڈیا نسلاں دی خیر ہوئے آپ جی میں آج نیئر حسین استھا دینے کیوڑے آنے او پتراں جیو میرے نہ پتراں دی خیر ہوئے ماتمی پتر جی من گا۔ مہربانی بیٹا جیو۔ یا رسول اللہ جیو جیو جیو، ہائے دری صبح سے پہلے میری رضا کی سند سمجھ کے وقار عرش بری پہ لے جا، نفیس اطہر حسین کپڑے صبح سے پہلے زمین پہ لے جا۔ گڑبڑ کی ہے کچھ لوگوں نے، عید کی صبح ہو گئی جبرائیل آیا، نہ 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 نہ، میں کوئی اردو شردو کتاب کا ضامن نہیں ہوں، علم انی فاطمہ سے لے کے مدحت کی بھری پڑی ہیں کتابیں، جب تو کہے میں ڈھیر لگا دوں، صبح نہیں ہونے دی۔ تہجد کے مصلی پہ تھی حسین کی اماں، نفیس اطہر حسین کپڑے صبح سے پہلے، واقعی کی صحت خراب نہ کیا کرو، زمین پہ لے جا۔ حکم ہو گیا کہ زمین پہ لے جا، مالکن کے کان تک یہ جملہ آ گیا، مالکن نے سر اٹھا کے دیکھا، عرش پہ موجود کمیوں نے محسوس کیا کہ مالکن دیکھنا چاہتی ہے، ملکوت نے پردے کھینچنے شروع کر دیے، حسین کی اماں کی نگاہیں پڑی، خبردار
مباہلہ کی سچی نے بہلانے کے لیے نہیں کہا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں، اپنی آنکھوں سے درزی کو سیتے دیکھا۔ نہیں تیری قوت برداشت تو نہ سنا کر مجھے، اپنی آنکھوں سے درزی کو کپڑے سیتے دیکھا، پھر دونوں بیٹوں کو بلا لیا، بلا کے سینے لگا لیا، بیٹوں کا منہ چوم کے فرماتی ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں۔ شاباش شاباش شاباش، فرماتی ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے، بولو رہے ہیں، تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں۔ فرماتی ہے تمہارے دشمن جیے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی۔ شاباش 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 شاباش، رہے ہیں، تمہارے دشمن جیے تو مردہ رہے ہیں، ضائع نہ کرنا، نوکر نبی رہے ہیں، پی رہے ہیں، تمہارے دشمن جیے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں۔ بیٹوں کا منہ چوم کے فرماتی گھبرانا نہیں، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں، ارم کے خیاط سی رہے ہیں، ارم کے خیاط سی رہے ہیں، ارم کے خیاط سی رہے ہیں۔ نہ بول سکو تو اپنے آپ میں چٹکی کاٹنا کہ میں آیا کیوں ہوں، ارم کے خیاط سی رہے ہیں۔ حسن کا منہ چوم کے نبی کی بیٹی فرماتی وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آئے درزی تو نوکری سے نکال دو۔ شاباش شاباش، جی نیروی جی، درزی کپڑے تیار کر کے جانے لگا، اس نے کہا مالک کپڑے تو وہی جو تیار ہو گئے، جا بھی رہا ہوں، ایک بات پوچھنے پہ دل بڑا ہے، ضرورت نہیں ہوگی، کیا بات ہے، کیا گھبراہٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں مالک میں پہلے بڑا ڈرا ہوا ہوں، ایک دفعہ آدم کو بنا رہا تھا تو ہم نے تمہیں کہا تھا یہ زمین پہ فساد کا باعث بنے گا، خون خرابہ ہوگا، تو تو نے کہا تھا خبردار ہی نہیں آدم مالا تعالیٰ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میرے کاموں مت بولا کرو، میں تو اسی دن کا میں نے نہیں، کوئی بات نہیں، وہ آدم کی بات تھی، حسنین کی بات، خیر ہے خیر ہے، وہ آدم کا معاملہ تھا، یہ حسنین کی بات ہے، پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ مجھے کہا جی پوچھنا کیا ہے، کل کی بات ہے، مجھے تو کل ہی لگتی ہے، 1000 سال قبل ایک دن یہاں سے آدم چلا تھا مولا، اسے بھی تھک گئے تھے، میں بھی 52 منٹ پڑ گیا، انہوں نے کہا 1000 سال قبل ایک دن یہاں سے آدم چلا تھا مولا، تمہاری جنت سے اس نے بس ایک لباس پہنا ہوا تھا مولا، لباس جنت پہن کے مت جا، اسے یہ تو نے کہا تھا مولا یہاں کی چیزیں یہاں رہیں گی، یہ ضابطہ طے ہوا تھا۔ تیرا ضابطہ ہے، تو اللہ ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے، تو امکان کا بادشاہ ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے، تو خالق ہے، تیرا قانون ہے، یہاں کی چیزیں یہاں رہیں گی، یہاں کی چیزیں یہاں رہیں گی، یہ ضابطہ طے ہوا تھا مولا، یہاں سے کچھ بھی نہ جا سکے گا، یہ تیرے قانون ہیں ازل کے، پھر آج کیوں بھیجتا ہے کپڑے، ارم کے آئین کو بدل، انہوں نے خود ہی تو قانون بنایا تھا، فرمائنی کے قدموں کا معجزہ تھا اسے جو عرفان تھا ہمارا، میں کہہ رہا ہوں، میرا نام شوکت تھا، شوکت ہے، میں کہہ رہا ہوں بد نصیب ہے وہ بندہ جسے ماں نے نادلی پڑھائی ہے، سکھائی ہے، سنائی ہے، جو علی اللہ پڑھتا ہے اس میں سے میں نہیں بول سکتا، پر میں انہی کے، یہ جو بچے کھڑے ہیں نا، انہی کے قدموں کا معجزہ تھا اسے جو عرفان تھا ہمارا، یہ دونوں بچے ہمارے محسن ہیں، اس پہ احسان تھا ہمارا، تو فرق تو سمجھ، یہ دونوں بچے ہمارے محسن ہیں، دونوں بچے ہمارے محسن ہیں، اس پہ احسان تھا ہمارا، اتار آدم لباس جنت،
ضرور فرمان تھا ہمارا مگر یہ جنت کے بادشاہ ہیں، وہ صرف مہمان تھا۔ نہیں، مہمان گھر میں آئے، رہے، چیزیں استعمال کرے، جاتے ہوئے ساتھ ہو، مگر یہ جنت کے بادشاہ ہیں، وہ صرف مہمان تھا ہمارا۔ یہ ان کا اپنا مزاج ہے کہ یہاں سجائیں وہاں پہ پہنے، انہی کی جنت، انہی کے کپڑے، انہی کی مرضی جہاں پر۔